الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ درس سے ہم نے ارکان ایمان کی تشریح شروع کی تھی اور 3 ارکان کی ہم نے شرح کی تھی گزشتہ درس میں، اور آج کے درس میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن الایمان بالرسل کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایمان بالرسل کا مفہوم کیا ہے اور رسول کنہیں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے کہ جب بھی حدیث پاک میں یا قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اسی طرح قرآن پاک میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو رسل کا لفظ وہاں بھی اور یہاں بھی جمع کے طور پر استعمال ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں مبعوث ہوئے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیا، اور اس آخری امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی نبوت کو تو مانتا ہوں لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں باقی سب کو تو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے، ایمان سے خارج ہے، کیونکہ سب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا یہ تمام مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ میں نے پہلے ایک درس میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے برگزیدہ لوگ اور شخصیات جن کو اپنے بندوں کی طرف اللہ نے مبعوث کیا، ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی تعلیمات پہنچانے کے لیے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے مقرر کیا، ان کے بارے میں قرآن کریم نے 2 قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ ایک نبی اور ایک رسول۔ نبی نبا سے ہے اور نبا کا معنی ہے خبر، اور اسی سے یہ اس مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر نبی، جس کا معنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آگے خبر پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ان احکام کی خبر دینے والے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے الرسول۔ رسول رسالہ سے ہے، اور رسالہ پیغام کو کہتے ہیں، اور یہ جو آپ کسی کو خط لکھتے ہیں اس کو بھی رسالہ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انبیاء علیہم السلام یا رسول علیہم السلام کا مشن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے، پیغام رساں یا قاصد۔ لیکن یہ 2 لفظ الگ الگ کیوں استعمال کیے گئے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اور رسل اعظام علیہم السلام الگ الگ شخصیات ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کا درجہ نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ وہ نبی تو ہوتا ہے لیکن رسول نہیں ہوتا۔ اس کا فرق ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ مسند احمد کے اندر وہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کم عدت وفاء الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,024,000، 1,24,000، جن میں سے ایک روایت میں 313 الرسل من ذالک 313 کہ ان میں سے رسول 313 رسول ہیں اور باقی سب کے سب انبیاء ہیں، اور ایک روایت میں 315 رسول ہیں اور باقی سب انبیاء ہیں، جمن غفیرہ، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور مبعوث کردہ شخصیات کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 1,24,000 میں سے 313 یا 315 وہ رسول ہیں اور باقی نبی ہیں۔ بعض علماء نے اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نئی شریعت دے کر بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو یا تو ان سے پہلے کوئی رسول ہوا نہیں، یا پھر اگر ان سے پہلے رسول ہوا ہے تو وہ اس کی شریعت کے تابع ہوتے ہیں اور اسی پر جو شریعت اللہ نے نازل کی ہوتی ہے اس کی آگے تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور رسول اعظام علیہم السلام اللہ رب العزت نے جو مبعوث کیے ان کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی، لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جتنے اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ انبیاء اور رسل ہیں، ان کے نام ہمیں معلوم نہیں، ان کے نام ہمیں معلوم نہیں۔ جن کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ایمان لانا، اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل اللہ رب العزت نے مبعوث کیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں ذکر کیا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے، ان کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے نام ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیے۔ اسی طرح سورۃ غافر کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، آپ پر کیا ہے، اور کچھ کا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 25 انبیاء علیہم السلام کے اسماء گرامی ذکر کیے، 25 انبیاء علیہم السلام، جن میں سے 18 کا ایک جگہ پہ تذکرہ ہے، 18 انبیاء علیہم السلام کا سورہ الانعام آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک، ان آیات میں 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اور 7 انبیاء علیہم السلام کا ذکر جو ان کے علاوہ ہیں وہ متفرق مقامات پر ہے، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور ذوالکفل علیہ السلام، اور سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اسماء گرامی مختلف مقامات پر مذکور ہوئے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام، اسی طرح 2 نبی ہیں جن کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا ہے، جن کے نام قرآن پاک میں تو مذکور نہیں ہیں لیکن ان کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا۔ ایک حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام اور دوسرے حضرت شیس علیہ السلام، 2 کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا۔ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسے ہیں کہ جن کے نبی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ان میں ذوالقرنین، لقمان حکیم، حضرت خضر علیہ السلام اور تبع، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ 4 لوگ جو ہیں ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ تبع
نبی تھے یا نہیں۔ لقمان حکیم کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ علماء نے لکھا یہ بات تو متحقق ہے کہ لقمان حکیم نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں اور تبع کے بارے میں علماء نے توقف کیا ہے، ان کے نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توقف کا اظہار کیا، لہٰذا یہ بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں کہ یہ نبی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے بارے میں جمہور کا اور زیادہ تر محققین کی یہی رائے ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ سورہ کہف کے اندر ان کا واقعہ جس طرح مذکور ہوا کہ انہوں نے ایک تو کہا کہ یہ میرے رب نے مجھے سکھایا، اور پھر وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیے جو انہوں نے بچے کو قتل کیا، کشتی کو عیبدار بنایا اور دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اس کے حق میں ایک دلیل یہ بھی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا علم سیکھنے کے لیے، تو اللہ رب العزت کسی نبی کو غیر نبی کی طرف علم سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اب اس حوالے سے ایک بات اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، اور انہوں نے آب حیات پیا ہے، اور عامت الناس یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ پانیوں میں رہتے ہیں، اسی لیے جب کبھی کسی سمندر کے پاس سے گزرتے ہیں، دریا کی اوپر برج پر سے گزرتے ہیں، تو سمندر میں پیسے پھینکتے ہیں کہ یہ خواجہ خضر کے نام کے ہیں۔ یہ لوگوں کا اعتقاد ہمارے ملکوں میں کافی حد تک یہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے؟ پہلے تو یہ واقعہ جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت الیاس علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، اسی دور میں لقمان حکیم موجود تھے، اسی دور میں حضرت خضر بھی تھے، اور وہی زمانہ تھا ذوالقرنین کا۔ ایک روایت کے اندر 4 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ چاروں افراد، ان کو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا چشمہ ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، تو جو اس چشمے کا پانی پی لیتا ہے اس کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو یہ 4 افراد کون؟ حضرت الیاس علیہ السلام، ذوالقرنین، لقمان حکیم اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ اس چشمے کی تلاش میں نکلے۔ تو جب وہ ایسے کیچڑ میں گھس گئے اور آگے اندھیرا تھا، تو باقی تینوں راستہ بھول گئے، اور خضر علیہ السلام کو وہ چشمہ میسر آ گیا، اور انہوں نے وہاں سے پانی پی لیا، اور باقی تینوں وہاں سے محروم ہو گئے۔ خواہش زیادہ تر ان لوگوں کی تھی جو یعنی بادشاہ ذوالقرنین، اس کی خواہش تھی، اس کا دور حکومت تھا، اس نے یہ اہتمام کیا تھا، لیکن قسمت کی بات کہ اس کو میسر نہیں آیا۔ واپس آ کر جب اکٹھے ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ چشمہ پا لیا تھا اور میں پانی پی کر آیا، اس وجہ سے وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرمایا کہ یہ روایت منکر ہے، یہ روایت منکر ہے، قابل قبول نہیں، اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ اور منکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محدثین جس پر اعتماد کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دلائل بتلا رہے ہیں ان دلائل کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ فرض کرو اگر خضر علیہ السلام کو آب حیات میسر آ بھی گیا تھا تو آج وہ زندہ نہیں ہے، آج وہ زندہ نہیں ہے۔ اور اس کے ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رکھا۔
اگر یہ لوگ یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، تو انہیں پوچھیے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ اب یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو خلد اور دوام نہیں بخشا، ہمیشہ زندہ نہیں رکھا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ زندہ بھی تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود نہیں تھے، فوت ہو چکے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تھا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو تب ان پر فرض تھا، اگر وہ زندہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک، کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ پر ایمان لاتے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے، آپ کی نصرت اور تائید کرتے، جبکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر آپ پر ایمان لائے ہوں اور جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ نبی نہیں تو تب بھی ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ دریاؤں سے نکل کر جہاں بھی رہتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کا کلمہ پڑھتے اور ایمان لاتے۔ کیوں کہ آپ کی بعثت کے بعد کوئی شخص بھی جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ اپنے دور میں کسی بھی طریقے پر کیوں نہ ہو، کسی بھی عقیدے پر کیوں نہ ہو، وہ مومن شمار نہیں ہوگا، وہ کافر شمار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے دین پر قائم رہتا ہے الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تیسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور صحیح حدیث ہے، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں اس سے 100 سال کے بعد تک ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں جو لوگ بھی اس وقت موجود ہیں 100 سال گزرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اگر خضر علیہ السلام فرض کرو زندہ بھی تھے اس وقت، تو ان میں سے 100 سال گزرنے کے بعد جب سے آپ نے فرمایا، اور یہ بات آپ نے کب فرمائی؟ یہ بات آپ نے آخری سال 10ویں سال ہجرت کے 10ویں سال ارشاد فرمائی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ سن 110 ہجری میں فوت ہوئے، 110 ہجری میں۔ اگر خضر علیہ السلام اگر زندہ بھی تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق وہ آپ کے 100 سال بعد دنیا سے جا چکے ہیں، بہرحال اب وہ زندہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ان کے بارے میں رکھنا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کبھی کسی کو دوام اور ہمیشگی نہیں بخشی۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی اللہ رب العزت نے مبعوث کیے سارے کے سارے مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات بعض لوگوں نے اس بات کو دلیل بنا کر کہ کچھ عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ایک دلیل اپنے سامنے رکھی، اور وہ دلیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کی طرف بھی وحی کی، ان میں وہ بطور نبوت کے پیش کرتے ہیں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اوحینا وحی کی کہ ان کو دودھ پلائیے، لا تخافی ولا تحزنی
غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہو۔ اور دوسری آیت میں جب وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب آپ کو ڈر محسوس ہو تو ان کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں، دریا میں ڈال دیں۔ تو کہتے ہیں یہاں لفظ استعمال ہوا اوحا۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف اوحا کا لفظ کسی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اوحا کا معنی کیا ہے؟ دل میں القاء کرنا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی نبی ہونا چاہیے، وہی لفظ ہے اوحینا الی ام موسیٰ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم پہاڑوں میں اونچی جگہوں پہ اپنے گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں کا جوس نکال کر اس میں شہد جمع کرو۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کی نص اس کا انکار کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ، رجالًا، جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے رجال تھے، مرد تھے۔ پھر عورت کو نبی بنانا یہ نبوت کے مصالح کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ کیف یفلح قوم ولوا امرہم امراتن، وہ قوم کیسے کامیاب، جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ ایران کے لوگوں نے عورت کو اپنا سربراہ بنایا ہے، اپنی حکمران بنایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیف یفلح قوم ولوا امرہم امراتن، وہ اور قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے عورت کو اپنا سربراہ بنا لیا، اپنا حکمران بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے تو حکمرانی کے لیے بھی عورت کو پسند نہیں کیا، اور پھر نبی وہ اپنے دور کے حکمران بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں، اور سارے امور ان کے سپرد ہوتے ہیں۔ عورت کا نبی بننا یہ نبوت کے جو مہمات ہیں اور وظائف ہیں ان کے منافی ہے۔ عورت کو ایسے عوارض لائق ہوتے ہیں جب ایک تو عورت امامت نہیں کروا سکتی، اگر فرض کرو نبی مان لیا، امام بھی مان لیا، تو جن دنوں میں اس کو چھٹی ہوتی ہے ان دنوں میں قرآن کون پڑھائے گا، امامت کون کروائے گا؟ تو یہ ویسے بھی عقلی طور پہ بھی منافی ہے، اور نقلی طور پہ بھی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن پاک میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ نبوت وہبی چیز ہے اور ولایت کسبی چیز ہے۔ وہبی کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی محنت کر کے، عبادت کر کے اور جد و جہد کر کے نبوت نہیں حاصل کر سکتا، یہ خالص اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، وہبی چیز ہے۔ لیکن ولایت کسبی چیز ہے کہ آدمی جس قدر زیادہ عبادت کرے گا اسی قدر ولایت کے اندر اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہے، نبیہ نہیں کہا، اس لیے کہ ولایت کی آخری اسٹیج صدیقیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ نبوت کے بعد آتا ہے صدیقیت کا مرتبہ، اور صدیقیت ولایت کی آخری اسٹیج ہے، اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صدیقہ کہا ہے۔ کوئی آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے ولایت کی اسٹیج تک تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس سے آگے نبی نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن پاک اگر نازل ہونا تھا یا نبی بننا تھا تو مکے کا کوئی سردار نبی بنتا، طائف کا کوئی بڑا چودھری نبی بنتا، لیکن یہ یتیم مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ آپ کی خواہشات اور مرضی کے مطابق نہیں، یہ نبوت کا پرکھنے کے لیے معیار دولت نہیں ہوتی، نبوت کو پرکھنے کے لیے معیار یہ دنیاوی اغراض نہیں ہوتی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ خوب جانتا ہوتا ہے کہ کون اس منصب کے اہل ہے، اللہ پھر اسی کو منتخب کرتا ہے۔ تو یہ نبوت وہبی چیز ہے، تو اس لیے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی جو خصوصیات بیان فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے مہمات کیا ہوتی ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جب مبعوث کرتا ہے تو جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث کیے وہ رجال تھے اور بشر تھے۔ یہ اس لیے فرق واضح کرنا پڑے گا کہ سورہ جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کان رجال من الجن یعوذون کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، تو یہاں رجال جنات میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی وضاحت کہ رجال سے مراد یہاں مرد ہیں لیکن بشر ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا سارے کے سارے بشر تھے۔ بشر کا معنی کیا؟ کیوں بشر کو مبعوث کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بیان کی کہ میرے پیارے حبیب فرما دیجئے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین پر رہنے والے وہ فرشتے ہوتے تو اللہ ان پر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، چونکہ زمین پہ رہنے والے انسان، اور یہی مشرکین مکہ کو سب سے بڑا اعتراض تھا، ابشرا منا یہدوننا، ہم میں سے ایک بشر ہو کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا ان کو بشر بنا کر بھیجا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالذات یہ اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بشر انسانوں میں سے بھیجا، کیونکہ تمام مخلوقات میں سے اشرف اور افضل یہی مخلوق ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مردوں میں سے بھیجا، عالم بشریت میں سے بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا، پھر ان کو مرد بنایا، پھر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام جن کو مبعوث کیا وہ خاندان کے اعتبار سے بھی عالی النسب تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین تھے، کسی نبی کے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں تھا، کوئی نقص جسمانی نہیں تھا۔ یہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے، تو یہ ایک تو بات کہ جن کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا تو وہ اللہ کے نبی شعیب نہیں تھے، وہ اور شعیب تھے۔ ان کا اور اللہ کے نبی حضرت شعیب کا درمیان بڑا لمبا گیپ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام اگر نابینا ہوئے تھے تو بعد میں ایک ریزن کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو بینائی عطا کی تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا، عالی نسب ہوتے ہیں، اپنے دور کے لوگ تمام لوگوں سے حسین و جمیل ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا، عقل و فہم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں، اور سیرت و کردار ان کی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر آپ نے کوئی عیب دیکھا ہو، کوئی نقص دیکھا ہو، کوئی کمزوری دیکھی ہو تو ہمیں آگاہ کریں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو معصوم بنایا ہوتا ہے ایسی کمزوریوں سے اور ایسے اخلاق سے کہ جن پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اعلان نبوت کیا تھا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی شخصیت کو پیش کیا تھا، اور یہ صرف انبیاء علیہ السلام کر سکتے ہیں، کائنات میں اور کسی کے اندر یہ یارہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو معصوم نہیں بنایا۔ تو آپ نے فرمایا تھا فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے اندر ایک عمر کا حصہ بسر کیا ہے، کیا تم نے میرے زندگی کے شب و روز دیکھے نہیں؟ اور وہی زندگی کے شب و روز دیکھ کر وہ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور ہر عمدہ وصف جو کسی انسان میں ہوتا تھا وہ آپ کے اندر وہ پاتے تھے۔
تو انبیاء علیہ السلام عقل و فہم کے اعتبار سے بھی، سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی، اور شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے بھی، بلکہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 4 جملوں کے اندر محصور کر دیں تو یہ بے جانا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تمام انبیاء ان کا مقام بڑا اعلیٰ اور بالا، لیکن نبی کریم علیہ السلام احسن الخلق، پوری کائنات سے زیادہ حسین و جمیل تھے، افضل الخلق، پوری مخلوقات سے زیادہ آپ افضل تھے، انصح الخلق، اور پوری کائنات سے زیادہ آپ لوگوں کے خیر خواہ تھے، انصح الخلق، پوری کائنات سے زیادہ آپ لوگوں کے خیر خواہ تھے، اور افصح الخلق، اور پوری کائنات سے زیادہ لوگوں سے زیادہ فصیح اللسان تھے، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ، تو اللہ رب العزت نے ان کو بشر بنایا، لیکن کیسے بشر؟ غلطی یہاں پہ آ گئی، مغالطہ یہاں پہ لگتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جتنا جانتا ہے ہم اتنا نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو بشر کہا۔ ہم کہتے ہیں بشر سے مراد یہ ہوگا ہمارے جیسے بشر کہ جو سوئے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے وقت پر، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، اور ان کے اندر طرح طرح کی خامیاں ہیں۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں، اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم اپنی سیرت کا ان کی سیرت کے ساتھ تقابل کریں، مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے، حضرت مولانا حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ انہوں نے پوری زندگی سفر میں حضر میں کبھی صوم داؤدی نہیں چھوڑا، پوری زندگی انہوں نے کچھ بھی ہوا، ان کی روٹین رہی کہ انہوں نے 10 سپارے تلاوت کیے تہجد میں، اور پورے دن اور رات میں ان کا معمول تھا کہ یومیہ جب تک وہ زندہ رہے 10 سپارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کو کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا گیا، کسی معاملے کے اندر ان کو خواہ مخواہ مداخلت کرتے ہوئے نہیں سنا گیا، پڑھنا پڑھانا ان کا کام۔ جب ہم ان کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم صفر نظر آتے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم جیسے گئے گزرے لوگوں سے بہت اچھے، جو اس سے پہلے کے لوگ وہ ان سے بہت اعلیٰ، اس سے پہلے کے لوگ ان سے بہت اعلیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ کون کر سکے؟ وہ بھی انسان تھے۔ تو انسانوں کے اندر ایسے انسان ہیں کہ ہم باقی انسان رشک کرتے ہیں کاش ہم ویسے بن جائیں۔ تو انہی کے اندر سے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیا، تو پھر انبیاء علیہ السلام کو ہم اپنے اوپر کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ غیر نبی بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے بہت افضل ہیں۔ غیر نبی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے نا کہ یہ ساری کائنات سے افضل ہیں، تو غیر نبی جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، اور جن کو ہم اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں ان سے بھی بہتر لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے جیسے، تو اس لیے ہم قرآن پاک کی بعض اوقات بعض لوگ آیات کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ نبی کو بشر ماننا نبی کی توہین ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے اس مقام سے نہ کوئی ان کو بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ تو دوسرا، انبیاء علیہ السلام ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ انبیاء علیہ السلام کی وہ ذمہ داریاں، ان کا احساس کرتے ہوئے ان سب پر ایمان لانا کہ انبیاء علیہ السلام نے واقعتاً جو ذمہ داری ان کی لگی ان کو کما حق ہو ادا کیا۔ پہلی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہلی ذمہ داری ان کی تبلیغ کرنا۔ دوسرا، اللہ کی طرف دعوت دینا، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور دوسرا وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تیسرا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبری دینا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد بھی، مبشر بھی اور نذیر بھی۔ اور اللہ رب العزت نے باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ چوتھا کام انبیاء علیہ السلام کا تزکیہ کرنا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پانچواں کام
کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا، چھٹی ذمہ داری کہ لوگوں پر حجت تمام کرنا، کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے پاس تو پیغام آیا ہی نہیں۔ اور 7ویں ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی ہے امت کی سیاست کرنا، امت کے سیاسی امور کی تدبیر کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو آپ پر جو تعلیمات نازل کی اس کے مطابق ان پر حکمرانی کیجئے یا فیصلہ کیجئے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل کی سیاست کرتے ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہو۔ سیاست کا جو علماء نے تعریف کی ہے وہ یہی تعریف کی ہے، ساسا یسوسو، سیاست کرنا، تدبیر کرنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا جو ان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہو۔ آج کل ہم نے یہ جو سیاست موجودہ دور میں دیکھی، اس کو دیکھ کر سیاست سے بھی انسان بدظن ہو جاتا ہے کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، منافقت کا نام ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایسی سیاست ان کی نہیں تھی، وہ سیاست تھی کہ جس کے ساتھ انسانوں کی دنیا بھی سنور جائے اور انسانوں کی آخرت بھی سنور جائے، اور ایسا پروگرام انبیاء علیہ السلام پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جن خصوصیات سے نوازا، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ وحی کی 4 قسمیں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو اپنا پیغام اور اپنی تعلیمات پہنچاتے ہیں، جن میں سے 3 کا تذکرہ ایک جگہ پہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ الا وحیا، اور یہاں وحی سے مراد الہام، دل میں القاء کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ اسی لیے جب عمومی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر دیکھ کر بدکنے لگا، تو آپ کا خچر جب دیکھ کر بدکنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر۔ تو کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام غیب نہیں جانتے، اب یہاں بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کہاں وحی آئی، جبریل آئے وحی لے کر کہ انہوں نے بتایا ہو، کس حدیث میں آتا ہے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے۔ ہر کوئی اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، نہ بھی اس کو مانا جائے تو وحی کی پہلی قسم کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی، القاء کیا۔ تو وحی کے لیے لازمی نہیں کہ جبریل امین بھی آئیں، اللہ رب العزت نے وحی کی ایک صورت بیان کی ہے کہ اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، اللہ وحیا او من وراء حجاب، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ من وراء حجاب کلام کرتا ہے، پس پردہ اپنے بندوں سے، جس طرح اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر پس پردہ من وراء حجاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اور کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا۔ اور تیسری قسم ہے او یرسل رسولا، یا پھر اللہ فرشتے کو بھیج کر پیغام پہنچاتے ہیں۔ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے اور حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ تو چوتھی شکل یہ ہے کہ خواب کے اندر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو تعلیمات دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت کا آغاز تھا، وحی کا آغاز آپ پر پہلے خواب کی شکل میں ہوا۔ 6 ماہ تک آپ کو خواب آتے تھے، اور جو خواب آتے تھے وہ بالکل اس طرح سچ ثابت ہوتے تھے جس طرح صبح کی روشنی واضح ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی لیے کہا گیا کہ خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے،
40واں حصہ ہے۔ کیسے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کو آپ ڈیوائڈ کریں، 23 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے بن گئے؟ 46۔ اب ان کو یعنی آپ کی 23 سالہ زندگی، اس کے 6 مہینے بنائے تو 46 6 مہینے بن گئے۔ تو پہلے جو 6 مہینے ہیں وہ آپ کے خواب تھے، پہلے 6 مہینے خواب تھے، تو گویا کہ 46واں حصہ نبوت کا خواب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے۔ حالانکہ بات خواب کی تھی، باپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن بیٹے آگے سے کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی شعور دیا تھا کہ خواب کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ وحی کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ساتھ خاص کیا ہے، جس طرح کہ سورۃ کہف کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو وہاں وحی کے ساتھ بشر ہوں، خلقت میں آپ کی طرح ہوں، لیکن یوحی الی، مجھے فوقیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی وحی کے ساتھ۔ دوسرا العصمہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنایا ہے، انبیاء علیہ السلام سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، اور اگر کہیں امت کی تعلیم کے لیے ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر متنبہ کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں نیند میں، دل نہیں سوتے۔ آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتے، آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتے ہیں۔ چوتھی خاصیت یہ ہے کہ جس نبی کو بھی آپ نے فرمایا جب بھی کوئی نبی بیمار ہوا یا دنیا سے اس کے جانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ یہ تخییر صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے کہ انبیاء جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہنا پسند کر لے، چاہے ہمارے پاس آنا پسند کر لے۔ فاختار ما عند اللہ، تو جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ فاختار، تو آپ سمجھ گئے کہ بندے سے مراد آپ کی ذات اقدس ہے، آپ خود اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پانچویں خصوصیت انبیاء علیہ السلام کی یہ ہے کہ نبی جہاں پہ فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقبر نبی الا حیث یموت، انبیاء علیہ السلام جہاں بھی، آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوئے اسی جگہ پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قبر کھودی اور قبر کے اندر لیٹے اور اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ خاصیت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اور چھٹی خاصیت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مطہرہ کو مٹی نہیں کھاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے اجساد مقدسہ کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور تیسرا انبیاء علیہ السلام برزخ کے اندر زندہ ہیں، ان کی زندگی شہداء سے افضل ہے، لیکن یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ یہ خصائص ہیں انبیاء علیہ السلام کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو کی نبوت کے لیے دلائل لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک تو نبی کی ذات خود دلیل ہوتی ہے، ایک تو نبی کی ذات، ان کی سیرت خود دلیل ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے، جس طرح باقی انبیاء کو عطا کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نبوت کی تائید تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ انبیاء علیہ السلام کو جو خصوصیت عطا کی، جو ان کے وظائف تھے، جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو اعزاز عطا کیا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ مفہوم ہے کہ الایمان بالرسل، کہ رسولوں پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے، اور آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک تو آپ کی شخصیت، جس طرح کہ آپ کے شاعر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے یہ مشہور اشعار ہیں کہ نفس الفداء روح الفداء لمن اخلاقہ شہدت
بِأَنَّهُ خَيْرُ مَوْلُودٍ مِّنَ الْبَشَرِ، میری جان قربان اس ذات مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت نے تمام بشریت میں سے سب سے بہتر بشر کے طور پر پیدا کیا، بِأَنَّهُ خَيْرُ مَوْلُودٍ مِّنَ الْبَشَرِ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ لَكَانَتْ بَدِيهَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْخَبَرِ۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہ بھی کرتا، کوئی معجزہ آپ کو عطا نہ بھی کرتا، تو آپ کی وجاہت، آپ کی شکل و شباہت ہی اس بات کی بین دلیل تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی عطا کیے اور پہلے انبیاء علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت بھی دی۔ یہ سارے دلائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے۔ ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ رسول آئے گا، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ آپ کی نبوت کا دائرہ زمانے کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور مکان کے اعتبار سے پورے روئے زمین کے لیے آپ کا دائرہ وسیع ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ پر جو شریعت نازل کی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک محفوظ، اور آپ کی تمام تر تعلیمات بھی قیامت تک محفوظ ہیں۔ جو شخص جس دور میں بھی صحیح اور سچے دین کو تلاش کرنا چاہے گا، بشرط یہ کہ وہ محنت اور کوشش کرے، اس کو ہر دور میں میسر آئے گا۔ ان سب باتوں پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ ہاں جی، سوال زیادہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ یہ جو دعائے قنوت نازلہ، ہاں جی، اس میں ثابت ہے کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ دعا کرتے تھے، لوگ آمین کہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو جو لوگ جو اس کو نہیں یعنی مانتے نہیں ہیں، یا میں نے دیکھا ہے ایسے ہاتھ جب کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہاتھ کیے ہوتے ہیں بجائے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ کئی لوگوں کو یہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا صرف دعویٰ ہی ہے کہ ہم چاروں مذہب کو برحق مانتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائی امام کے پیچھے ہاتھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ جماعت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، بھی یا تو سائڈ پہ ہو جاؤ، ہیں تو آپ اسی حکم میں نا، امام کی صریح مخالفت کر رہے ہیں، امام کی صریح مخالفت کر رہے ہیں کہ امام نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ان کو اٹھانے چاہیے، امام دعا کر رہا ہے تو ان کو دعا، کیا وہ نماز سے خارج ہو چکے ہیں یا اتنا حصہ کہتے ہیں یا اللہ اس میں ہم شامل نہیں ہیں؟ تو یہ ایک یعنی جہالت ہے، اور ماننے کے لیے بھی اس کو تیار نہیں، ماننے کے لیے بھی۔ اب دیکھیے، اگر ساتھی اس بات کو محسوس نہ کریں تو میرے پاس ایک آدمی آیا، میں نے اس کو دیکھا پہلے کہ اس نے تھوڑا مطالعہ کیا اور وہ رفع الیدین کرنے لگ گیا۔ تو اس وقت جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے چھوڑ دیا، تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگا جی میں تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا تھا تو انہوں نے امیر صاحب نے فرمایا کہ بھئی دیکھیے، امام اگر رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، امام رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا کیوں کہ امام کی مطابقت لازمی ہے، لہٰذا یہ امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہنے لگا میں نے چھوڑ دی۔ میں نے کہا یہ امام جس کے پیچھے بھی آپ نے نماز پڑھی یہ تو کرتا ہے، یا آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ خاموش۔ میں نے کہا کہ آپ اگر امیر صاحب کو یہ عرض کرتے کہ حضرت صاحب ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ جو امام نہیں کرتا ہمیں نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے، جو کرتا ہے اس کے پیچھے کر لینی چاہیے، کہتا ہے اس کو وہ نہیں مانتے، یعنی پہلی شک کو مانتے ہیں کہ امام کہ جو نہیں کرتا اس کے پیچھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ جو امام کرتا اس کے پیچھے کر لینی چاہیے۔ مخالفت تو دونوں طرح ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ امام کی مخالفت نہیں کرنی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ نہیں ہاتھ اٹھانے جی اس لیے کہ ہمارے مذہب میں نہیں، کون سے مذہب میں نہیں؟ یہ مذہب اسلام ہے کہ اور کوئی مذہب ہے؟
کون سے مذہب میں نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، مہینہ بھر آپ نے دعا کی ہے، اور صحابہ اکرام بھی اٹھاتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، وہ آمین کہتے تھے۔ اس لیے یہ جو ہے نا ہم نے ایک پیمانے بنائے ہوئے اپنے معیار، اس سے تھوڑا سا ہمیں نکلنا چاہیے اللہ کے لیے۔ قیامت کے دن ایک بات یاد رکھیے، میں بھی یاد رکھوں اور آپ بھی، نہ ہمارا کوئی جماعت کا امیر، نہ ہماری مسجد کا امام، نہ کوئی ہمارا استاذ، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ میرا دادا، نہ میرا کوئی دوست، کوئی بھی میری جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے گا۔ میں نے اپنی ذات کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دینا ہے۔ اس جواب کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اگر پوچھ لیا کہ میں نے تو آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی تعلیمات تو یہ تھیں، تو نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر فلاں کے طریقے کو کیوں اپنایا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہر بندے کو اس کا جواب تیار کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ جتھے اور گروہ یہ نہیں بدلنے دیتے انسان کو، نہیں نکلنے دیتے اپنے چنگل سے، حالانکہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری بار ہوئی، آخری بار، تو جب مشرکین نہیں مانتے تھے، اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مرض الموت میں آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ سرداروں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھنا سردار ابو طالب، دیکھنا جاتے ہوئے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ کے جانا۔ نبی علیہ السلام نے کان پاس کیا، چچا آہستہ سے کہہ دو، میں اللہ سے تکرار کر کے چھڑوا لوں گا، اور کہا ہاں دیکھنا دیکھنا۔ تو بالآخر برادری نے، جتھے نے نہیں نکلنے دیا، تو آخر میں کہا کہ میں اسی دین پہ، عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ روح پرواز کر گئی، نبی علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے قل انما اعظکم بواحدہ، اعظکم بواحدہ، ایک بات آخری سن لیجئے، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو تم حق پر آنا، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، یہ جتھے سے باہر نکلیے، گروپ سے باہر نکلیے، اکیلے بیٹھ کے غور کیجئے، یا کسی مخلص دوست کے ساتھ 2 آدمی بیٹھ کر غور کیجئے، اور سوچئے کہ جس کی تم مخالفت کر رہے ہو ما بصاحبکم من جنہ، کہ وہ آپ کی تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ کا ہر ظلم بھی اٹھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو بلا رہے ہیں، تو استغفر اللہ، وہ کوئی مجنون تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو عقل و فہم کے سب سے اعلیٰ سٹیج پہ فائز کیا ہے، تو وہ کیوں ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ ذرا اس پہ غور کرو۔ اس لیے یہ جب تک انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا، قبر میں بھی جا کر کوئی تیسرا سوال نہیں ہے، چوتھا سوال نہیں ہے، سوال یہی ہے آپ کا دین کیا ہے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے کس امام کے مذہب کو اپنایا تھا۔ میدان معاشر کے اندر بھی کوئی ایسا سوال نہیں۔ اور یہ ایمان کے 6 ارکان جو میں نے بیان کیے نا، تو ان کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں ایسا رکن ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و امامہ و مرشدہ، ہے کہیں؟ ایمان کے 6 ارکان میں بھی کس کا ذکر ہے؟ رسلہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی کس کا ذکر ہے؟ اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس لیے یہ جذبہ انسان کے اندر، یہ ہمارے بھائی جو سادہ اس طرح عوام ہیں، ان کو پیار محبت سے ہمیں سمجھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے کسی کی قسمت نہیں مانتا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمائی تھی کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آگے قسمت کی بات ہے، جس کی قسمت نیک ہوگی وہ قبول کر لے گا، اور جس کی نہیں ہوگی تو اس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنا زور، کتنی آپ کی خواہش تھی، لیکن ابو لہب آپ کا چچا پڑوس میں تھا، دیوار مشترکہ تھی، نہیں قسمت میں ہدایت تھی۔ ابو لہب بھی آپ کا رشتہ دار تھا، آپ نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے، تو اللہ نے بھانجے کو پسند کر لیا، مامے کو مسترد کر دیا، ماموں کو مسترد کر دیا۔ ابو جہل ماموں تھے نا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عمر کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا۔ تو یہ اللہ سے مانگنی چاہیے ہدایت اور توفیق اور حسن خاتمہ کا، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں کام آئے گا، کوئی نہیں کام آئے گا، سب کو جب اپنی پڑی ہوگی
تو یہ صرف ہمیں قابو کرنے کے لیے آخر کیا وجہ ہے یار؟ ایک آدمی کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ایک آدمی دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے. مجھے ایک نوجوان نے بتایا، اس نے کہا جی میں نے بخاری شریف پڑھی، میں نے مسلم شریف پڑھی، میں نے رفع الیدین کرنا شروع کر دی، تو ایک پورا گروپ روز ہمارے گھر میں وہ پنچایت لے کر جاتے ہیں کہ لڑکے کو اس سے روکو. میں نے کہا کبھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لڑکا آپ کا وہ باہر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو نماز کے لیے کہو. کبھی یہ کہا کہ یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا، اس کو روکو. کہا نہیں کبھی کہا. تو صرف ایک رفع الیدین کو رکوانے کے لیے روز آپ کے گھر میں یہ پنچایت ہو رہی ہوتی ہے، کیوں؟ آخر ٹھیک ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، تو کم از کم جو کرتا ہے اس کو کر لینے دیں. یعنی ہر بات میں مخالفت، ہر بات میں اپنی بات کا الٹ. جی کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لے ٹھیک ہے. آپ کر لیتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹھیک سمجھتے تو آپ کی مرضی، ہمیں کر لینے دو. یہ بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کر لینے دو. اگر دونوں طرح ٹھیک ہے تو ہمیں کر لینے دو. کیوں پیچھے پڑتے ہو؟ کبھی کہتے ہو نماز نہیں ہوتی، کبھی کہتے یہ نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہو. اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو حجت اور دلیل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. آپ نے ابھی کہا کہ کتبی کا کیا مطلب؟ کتبی میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ کتبی سے مراد آسمانی کتابیں، اور وہ کون کون سی تھی یہ پچھلے درس میں نے بیان کر دیا ہے. وہ آپ کسی اور کو تو سمجھ رہے ہو. سوال تو بڑا ہے جی، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے جی جی اس کے مرنے تک اس کی جو بھی ہے ساری زندگی کا اس کا وہ لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. جی جی تو پھر جب وہ مر جاتا ہے اور یعنی دین کو چھوڑ کے وہ مر گیا دنیا سے چلا گیا، وہ آگے جا کے اللہ کا سوال یہ کرے گا یا باری تعالیٰ میری قسمت میں تو آپ نے یہ لکھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا تقدیر اللہ کا راز ہے، اعملوا فکل میسر لما خلق. تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا، تم عمل کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، جس کام کے لیے اللہ نے کسی کو پیدا کیا اللہ وہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بین لگا دیا کہ اس کے بعد باس نہیں. علماء اب لکھتے ہیں کہ فرض کرو اگر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جتنے لوگ موجود ہیں سب کو جہنم میں بھیج دے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا، کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق ہے. ظلم تو تب ہونا کہ جب ہم نے کوئی خرچ کر کے اللہ سے یہ جسم خریدا ہو، پیسے لگا کے یہ ساری نعمتیں لی ہوں، جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو مالک کی مرضی ہے. تو جو مالک کی رضا پر راضی رہے گا مالک بھی اس پر خوش ہوگا. تو یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری کائنات کو جہنم میں بھیج دے تو اللہ ظالم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مخلوق ہے. ایک چیز کو یہ آپ دیکھیے، یہ چیز ایک میری ملکیت میں ہے، گلاس ہے، تو میں اس کو یہاں سے یہاں رکھوں، آپ کو کیا اعتراض؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. جی شیخ آخری بات، جو آپ اکثر آج کل یہ جہری نمازوں میں دعا پڑھ رہے ہیں آخری رکعت میں سیریا وغیرہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ابھی بھائی نے سوال یہ کیا، ادھر سے بھی سوال یہ آیا، قنوت نازلہ کا یہی سوال تھا. جائز ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے اور امام دعا کرے تو ہمیں آمین کہنی چاہیے. اور وہ رفع الیدین نہ کرنے والے کے پیچھے پڑھیں تو نہ کرنا، جو بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ نہیں، یہ تو میں ان کا قاعدہ بیان کر رہا تھا جو کہتے ہیں چاروں مذہب بارک ہیں. ہاں جی.